بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 979 ملاحظہ فرمائیں۔ اب تو اپنے چودھری دلاور صاحب کو سمجھا کہ ہمارا لاہور جا کے سارے معاملات طے کرنا کیوں ضروری ہے۔ میں آتا ہوں ایک ضروری فون کر کے۔ طوطی صاحب نے مجھے 3 فون نمبر دیے تھے۔ اس کا نام تو نہ جانے کیا تھا، عرف عام میں وہ جیک کہلانے لگا اور اب بخائی جیک مشہور تھا، غالباً اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کے باعث۔ پہلے نمبر پر ایک خاتون نے سریلی نشیلی رسیلی آواز میں کہا، جیک، اس کو رات میں گھر سے باہر پھینک دیا۔ کس جرم کی پاداش میں؟ ویسے کیا تم پہلوان ہو؟ ونسی، میرا مطلب تھا میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا۔ اس کے پاس سے میری بیٹی کی تصویر برآمد ہوئی، ابھی وہ صرف 14 سال کی ہے۔ باقی بات سنے بغیر میں نے لائن کاٹ دی اور دوسرا نمبر ملایا۔ یہاں ایک غسیلی زہریلی عورت نے سوال کیا، کیا کام ہے جیک سے؟ میں نے یاری سے کہا، تمہارے فائدے کا کام ہے۔ میرے فائدے کا؟ جیک، اس نے چلا کر کہا، کوئی سور کا بچہ تمہیں فون پر بلا رہا ہے، اس سے کہہ دو جیک مر گیا۔ پیچھے سے آواز آئی، یہ تم خود کہہ دو یہاں کے، یہ رکھا ہے ریسیور۔ کچھ دیر بعد جیک نے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، ہائی جیک، کل تمہاری کسی سے بات ہوئی تھی؟ کل میری 1000 لوگوں سے بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ایک بزنس ڈیل تھی 3999 پاؤنڈ کی، وہ ایک دم مستعد ہو گیا۔ بالکل ہوئی تھی، تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا پروگرام ہے تمہارا؟ وہ بولا، مجھے آج کے بعد اگلے 2 دن فرصت نہیں ہوگی۔ ایک دن فرینچ ماڈل گرل کسی شیخ کے حرم میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوی کو بحیرہ الکاہل کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہاں ڈراپ کر دوں جہاں سمندر کی گہرائی سب سے زیادہ ہو۔ یہ سب مجھے مت بتاؤ۔ میں نے کہا، مجھے آج شام جانا ہے۔ تم اس وقت کہیں مل سکتے ہو مجھ سے؟ تم کہاں ہو؟ میں آ جاتا ہوں۔ زیادہ بہتر ہوگا اگر تم ایئرپورٹ آ جاؤ، تمہیں آنے میں آدھا گھنٹہ تو لگے گا، میں بھی اتنی دیر میں فارغ ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے مصروفیت کی نوعیت نہیں پوچھی، میرے حساب سے وہ 1 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں ریسیور رکھ کے باہر آیا ہی تھا کہ ایڈی کی بیوی آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ باہر تابوت کیسا رکھا ہوا ہے؟ کون مر گیا ہے؟ میں نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا، ابھی تو کوئی نہیں۔ پھر کیا وہ شخص مرنے والا ہے؟ میں نے کہا، اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، میں نے احتیاطاً تابوت منگوا لیا تھا، اگر ہمیں اس کی لاش لے جانی پڑی تو تابوت تو ضروری تھا۔ او آئی ایم سوری، کیا اس کی حالت اتنی خراب ہے؟ کینسر کا مریض کسی بھی وقت مر سکتا ہے، خصوصاً وہ جس کو برین ٹیومر ہو اور آخری سٹیج پر ہو۔ اس نے اپنے سینے پر صلیب بنائی۔ پھر وہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ کیا دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے؟ آج ہم اسے پیرس لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، ایک پرائیویٹ جہاز سے۔ جو شخص تابوت لایا ہے وہ ہمارا ہم وطن اور مریض کا دوست ہونے کے علاوہ ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ میں کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایڈی کے سب دوست اچھے نہیں ہیں اور وہ کچھ غلط کام بھی کرتا ہے پیسے کے لیے۔ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ تم باہر کچھ بھی کرو، میرے گھر اور بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی خیال رکھتا ہے۔ تم روکتی نہیں ہو ایڈی کو غلط کام سے؟ کوئی مرد کسی عورت کے، خصوصاً بیوی کے کہنے سے اپنی عادت اور فطرت نہیں بدل سکتا۔ یہ عورت ہے جو مرد کو سمجھتی ہے، پھر اس کی زندگی میں فٹ ہو جاتی ہے، خود کو اس کی پسند ناپسند کے سانچے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ جیسا بھی ہے میرا ہے، کبھی باہر ادھر ادھر منہ مار لیتا ہے تو مجھے کیا؟ آخر وہ گھر سے باہر ہوٹل کا کھانا بھی تو کھاتا ہے، بھوکا تو نہیں رہ سکتا نا۔ خاتون، میں تمہاری فراخ دلی، محبت اور عظمت کو سلام کرتا ہوں، کاش سب عورتیں تم جیسی ہوتی۔ میں نے کہا، اور سارے مرد خوش نصیب ہوتے ایڈی کی طرح۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ خوش آمد ضروری تھی مگر سچ پر مبنی تھی۔ اس کا دل ہماری طرف سے صاف ہونا ضروری تھا۔ جو عورت گھر کی سلامتی کے لیے اتنی فکر مند ہو وہ پولیس کو فون بھی کر سکتی تھی کہ مجھے شک ہے یہاں دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈاکٹر شاہ کو میں نے چودھری دلاور کا معائنہ کرتے دیکھا۔ تم باقاعدگی سے دوا نہیں کھا رہے ہو؟ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ دلاور نے اسے مزید گالیوں سے نوازا۔ پہلے میں تمہاری وجہ سے مجبور تھا دلاور، اب اپنی وجہ سے مجبور ہوں۔ میں نے پہلے بھی اپنا بھلا دیکھا تھا اور آج بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے مفاد میں ہے۔ نہ تم کبھی میرے ساتھ مخلص تھے نہ میں تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے برہمی سے کہا، کاش میں تمہیں قتل کر سکتا۔ دلاور نے دانت پیس کر کہا، یہ خیال مجھے بھی اکثر آیا تھا، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، سٹاپ دس نان سینس، یہ بتاؤ تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ تابوت تو میں نے دیکھ لیا۔ اس نے ایک کاغذ مجھے تھما دیا، یہ ہے دلاور کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ دلاور کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ ذلیل شیطان ڈاکٹر شانسا، میرا مشورہ تو یہ ہے سکندر کہ تم اس کی لاش ہی لے جاؤ، جینوئن لاش۔ میں ایک انجیکشن لگا کے اس کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، فضول باتیں مت کرو ورنہ میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ مجھے زندہ دلاور کی ضرورت ہے، یہاں نہیں لاہور میں۔
اس کو تم پیرس تک لاش بنا کے ضرور لے جا سکتے ہو، مگر وہاں سے لاہور تک انٹرنیشنل فلائٹ پر یہ مشکل ہو جائے گا۔ اپنی مشکلات سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی صداقت کو چیلنج تو نہیں کیا جائے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ 100% جینوئن موت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہاں جعلی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتے۔ پھر اس سے تم کیا کہو گے جو تم لائے ہو؟ موسی نے کہا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اصلی ہے اور ایک شخص کی موت پر جاری کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام کچھ اور تھا۔ اس کے وارثوں کے آنے سے پہلے میں نے نواب خسرو جمشید لکھوا دیا اور ڈاکٹر نے لکھ لیا ریکارڈ دیکھے بغیر۔ عین وقت پر ہاسپٹل میں اس کی فائل نہیں مل رہی تھی، جب ملے گی تو گڑبڑ کا پتہ چلے گا، مگر وارث خود نمٹ لیں گے، مجھے کوئی خطرہ نہیں اور نہ تمہیں۔ دلاور نے کہا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ویسے ہی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے تعاون کر رہا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں رسک نہیں لے سکتا۔ رسک یہ بھی تو ہے کہ میں لاہور پہنچنے سے پہلے مر جاؤں، دلاور نے بڑی مشکل سے کہا۔ ہاں یہ رسک تو ہے تمہارے لیے، میں نے کہا۔ موسی نے کہا، لیکن ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ تم مر نہ سکو، ہم تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کم آن ڈاکٹر، تم اپنے چودھری دلاور صاحب کو ایسے سلا دو کہ پھر ان کی آنکھ اس دنیا میں نہ کھلے۔ میرا مطلب ہے کہ آنکھ کھلے تو یہ پاکستان میں ہوں، میں نے کہا، یا پھر دوسری دنیا میں۔ محسن نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ دلاور نے ڈاکٹر شاہ کو بیگ کھولتے دیکھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہمیں خدا رسول کے واسطے دینے لگا، قسمیں دینے لگا کہ ہم ایسا نہ کریں۔ وہ راستے میں خاموش رہے گا، جو ہم کہیں گے وہی کرے گا، اس کی منت سماجت رائے گاں گئی۔ میں نے اور موسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈاکٹر شاہ نے ایک انجیکشن اس کے بازو میں گھونپ دیا۔ دلاور نے اسے گندی گالیاں دی، مگر ڈاکٹر شاہ مسکراتا رہا۔ دلاور کو شور مچانے سے بات رکھنے کے لیے میں نے اس کا منہ ایک ہاتھ سے دبا دیا۔ بلاخر اس نے مزاحمت چھوڑ دی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہارے چیخنے چلانے پر یہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں کون ہے تمہارا؟ موسی نے کہا، تم بالکل اکیلے رہ گئے ہو دلاور، صرف ایک موذی مرض تمہارے ساتھ ہے جو تم پر عذاب الہی بن کے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم تمہیں مار کے یہاں گاڑ جائیں تو روز قیامت سے پہلے کوئی تمہارا سراغ بھی نہیں لگا سکتا۔ نہ تمہارے بیوی بچے سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں ہو، نہ امریکی FIA اور برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اور دنیا بھر کے سراغ رساں اس جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کی اتنی بڑی زمین میں ایک آدمی روپوش ہو جائے تو؟ دلاور نے کمزور آواز میں کہا، کیا فائدہ اب ایسی باتیں کرنے سے؟ میری ایک بات سن لو، اگر میں مر جاؤں تو میرے بیوی بچوں سے میرا انتقام مت لینا، ان کو اس جرم کی سزا مت دینا کہ وہ چودھری دلاور کے بیوی بچے ہیں۔ تم شرافت اور انسانیت کے دعوے دار ہو تو ان کو جینے کے حق سے محروم مت کرنا۔ مجرم میں تھا، سارے گناہ میں نے کیے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس راستے پر نہ چلتا تو وہ بھی نہ چلتے۔ میں دیندار ہوتا تو میرے گھر کا ہر فرد دیندار ہوتا، بیوی بچے وہی کرتے جو گھر کا سربراہ چاہتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب رابعہ تمہاری قید میں تھی تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ایک بار نہیں، متعدد بار مجھے ہر منظر یاد آتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ تم نے ایک کمزور عورت کے جسم پر تشدد کے سارے انسانی 100 ضربے آزمائے تھے، تم بھولے تو نہیں ہوگے اس مجرے کو؟ ایک آہنی سلاخوں والے کمرے میں تم نے اس کے بدن پر شہد مل کے چونٹے چھوڑ دیے تھے۔ تمہیں وہ سیوریج لائن بھی یاد ہوگی جس میں تم نے اسے اور مجھے قید کیا تھا۔ ہمارے درمیان سلاخیں تھیں اور گٹر لائن کے غلیظ بدبو والے پانی میں گوشت نوچنے والے بڑے بڑے چوہے دوڑ رہے تھے۔ محسن نے کہا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے نازو کو اور غالب کو اس ہاسپٹل میں کتنا عرصہ قید رکھا تھا، کیوں ڈاکٹر شاہ؟ ڈاکٹر شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مجھے یاد ہے۔ محسن نے اس کے سر پر مکہ مارا۔ کتنا عرصہ رہے تھے وہ وہاں؟ تقریباً 3 مہینے، ڈاکٹر شاہ بولا۔ اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نازو کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے تھے، غالب کو پاگل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ صرف شرمندگی کا اظہار کر دینے سے بات ختم ہو جاتی ہے؟ تم خود سوچو کہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا، اور جو تم نے نازو کے ساتھ کیا تھا وہ تمہاری بہن کے ساتھ ہوتا یا بیوی اور بیٹی کے ساتھ، تو تم اس شخص کو معاف کر دیتے؟ ڈاکٹر شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے معاف کیسے کر سکتا تھا؟ کیا کرتے تم اس کے ساتھ؟ اگر وہ اسی طرح تمہارے سامنے بے بس کھڑا ہوتا جیسے تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، میں اسے قتل کر دیتا۔ ڈاکٹر شاہ نے کہا، کیوں کیا تھا تم نے وہ سب؟ صرف نازو کے ساتھ ہی نہیں، ان سب کے ساتھ جو وزیر خان ہاسپٹل میں لائے گئے تھے، محسن بولا۔ ڈاکٹر شاہ نے کہا، میں بتا چکا ہوں، میں مجبور تھا۔ کس نے مجبور کیا تھا تمہیں؟ لالچ نے، شیطان نے ورگلایا تھا مجھے، میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر آج تم اور دلاور ہم سے شرافت اور انسانیت کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تم سمجھتے ہو اپنی چالاکی اور عیاری سے تم ہمیں بے وقوف بنا لو گے؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف سوری کہہ کے بچ جاؤ گے اور بات ختم ہو جائے گی؟ محسن نے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تعاون کیا،
تو تم مجھے معاف کر دو گے؟ ڈاکٹر شاہ نے کہا۔ کیا وعدہ خلافی ان سب جرائم کے مقابلے میں کوئی جرم ہے جو تم نے کیے تھے؟ میں نے کہا۔ اور تم کون سے شریف آدمی ہو جس کے ساتھ شرافت کا رویہ اختیار کیا جائے؟ خیر چھوڑو، اب ان باتوں سے کیا فائدہ؟ یہ بتاؤ کہ راستے میں دلاور کو کیسے نیند میں رکھا جائے؟ ڈاکٹر شاہ نے فرض کر لیا کہ ہم وقتی طور پر جذباتی اشتعال کا شکار ہو گئے تھے اور اب خطرے کی گھڑی ٹل گئی ہے۔ اس نے پر امید چہرے کے ساتھ ہمیں بتانا شروع کیا، تم 6 گھنٹے بعد اسے ایک انجیکشن اور لگا دینا۔ انجیکشن لگانا آتا ہے نا تمہیں؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے آتا ہے۔ میں نے پرسکون نیند میں لیٹے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک مردے کو انجیکشن لگانے کی اجازت کون دے گا؟ جہاز میں لاش الگ رکھی جاتی ہے اور دوران پرواز مسافر وہاں نہیں جا سکتے۔ تابوت بھی سیل پیک ہوتا ہے بلکہ ایئر ٹائٹ۔ یہ دم گھٹنے سے مر جائے گا، محسن بولا۔ تم تابوت میں سوراخ کر سکتے ہو، ایسی جگہ کے نظر نہ آئیں، ڈاکٹر شاہ نے کہا۔ تمہارا سفر 10-12 گھنٹے کا ہوگا۔ ایک انجیکشن کا اثر 6 گھنٹے ضرور رہتا ہے، مگر دلاور کا دوسرا مرحلہ ہے اس کی بیماری۔ شاید یہ اذیت محسوس کرے تو 4 گھنٹے بعد ہی جاگ جائے۔ اس کا علاج تم یہ کر سکتے ہو کہ اسے ہر 4 گھنٹے بعد ایک انجیکشن لگا دو۔ بے شک اس میں رسک ہے، میں نے کہا۔ راستے میں کینسر کی دوائیں نہ ملنے سے یہ مر تو نہیں جائے گا؟ نہیں، اگر اسے دوائیں بالکل نہ دی جائیں تب بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، بس اس کی زندگی کی مہلت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اور کوئی بات؟ نہیں، میرا کام ختم ہو گیا، ڈاکٹر شاہ نے کہا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ ایسے نہیں ڈاکٹر شاہ، میں نے کہا، ابھی تو تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اور کیا بتاؤں میں، تم سب جانتے ہو، وہ بولا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تفصیل نہیں جانتے۔ یہاں اس اسٹول پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بٹھا دیا۔ فرض کر لو کہ تم کسی عدالت میں اقبالی بیان دے رہے ہو، اس طرح جیسے چودھری دلاور لاہور جا کے دے گا۔ فرض کرنے کی کیا بات ہے؟ تم MRS کی عدالت میں بیان دو گے، تم مجرموں کے کٹہرے میں ہو، محسن بولا۔ ڈاکٹر شاہ نے میری اور محسن کی صورت کو دیکھا اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہاری زبان سے وہ سب سننا چاہتے ہیں جو تم نے چودھری دلاور کے لیے کیا۔ بولو، ہم سننے کے منتظر ہیں، محسن نے کہا۔ میں کیا بتاؤں، تم سوال کرو میں جواب دوں گا، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ اوکے، یہ بتاؤ تم نے کتنے ذہنی طور پر صحت مند لوگوں کو پاگل کیا تھا؟ اندازاً کیا تعداد رہی ہوگی ایسے لوگوں کی؟ اس نے سوچ کر کہا، 30-40 کے درمیان۔ ان میں کتنی عورتیں تھیں اور کتنے مرد؟ میرا خیال ہے تعداد برابر ہوگی، میں نے کہا۔ اور انہیں پاگل بنانے کے لیے تم نے کیا طریقے اختیار کیے تھے؟ وہی جو مینٹل ہاسپٹل میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ کچھ مخصوص دوائیں ہیں، الیکٹرک شاک، برین واشنگ، نفسیاتی تشدد اور جسمانی تشدد۔ میں نے کہا، ایک کیس کا تم کتنا معاوضہ وصول کرتے تھے؟ معاوضہ مقرر نہیں تھا، ہر کیس کی نوعیت اور پارٹی کی مالی حیثیت کے مطابق رقم وصول کی جاتی تھی۔ صرف ایک بار یکمشت رقم ایڈوانس، پھر ماہانہ اخراجات۔ میں نے کہا، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تم نے کیا وصول کیا تھا؟ کم سے کم 1 لاکھ، وہ بولا۔ ایک شخص نے 10 لاکھ بھی دے دیے تھے۔ میں نے کہا، اچھا، سوچ کے بتاؤ، کیا دوران علاج کچھ لوگ مر بھی گئے تھے دوا سے یا الیکٹرک شاک سے؟ ہاں، کبھی غلطی سے ایسا ہو جاتا تھا۔ غلطی سے یا جانتے بوجھتے؟ میں نے کہا، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ اس نے ماتھے پر نمودار ہو جانے والا پسینہ صاف کیا۔ ہاں، وہ دلاور سے بات کرتے تھے۔ 2-4 مہینے ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد کچھ لوگ ماہانہ اخراجات سے پریشان ہو جاتے تھے، وہ سودا کر لیتے تھے۔ ایسے کتنے سودے یاد ہیں تمہیں؟ میں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اور پھر کس نے مارا؟ کیا وہ طبی موت مر گئے تھے؟ مقررہ مقدار سے زیادہ دوا کس نے دی تھی؟ زیادہ دیر الیکٹرک شاک کس کے کہنے پر دیا گیا تھا؟ ہائی وولٹیج کس کے اشارے پر کی گئی تھی؟ وہاں ماتحت عملہ یہ کام کرتا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا ماتحت عملہ؟ بولو، کتنے لوگوں کی جان لی تھی انہوں نے؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو آخر؟ وہ چلانے لگا۔ اپنی آواز کم رکھو، ایسا نہ ہو ہمیں یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند کرنی پڑ جائے۔ اور یہ یاد رکھو، سچ سنے بغیر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا۔ وہ اب کانپنے لگا تھا۔ 10-12 لوگ مرے ہوں گے۔ گویا تم اعتراف کرتے ہو کہ تم نے چودھری دلاور کے ساتھ مل کر یا اس کے کہنے پر معاوضہ لے کر 10-12 بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا، 30-40 کو پاگل کیا۔ تم نے نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا ذکر کیا تھا، عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہوگا۔ اگر تمہارا یہ اقبالی بیان دنیا کی کسی عدالت میں دیا جاتا تو اس عدالت سے تمہیں کیا سزا سنائی دی جاتی؟ ڈاکٹر شاہ کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایک ارادتاً قتل کی سزا سزائے موت ہے۔ تم نے 10-12 قتل کیے، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے معاوضہ لے کر۔ میں نے کہا،
تم نے خود MRS کی عدالت میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کیا۔ MRS کی عدالت؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے پھر بٹھا دیا۔ ہاں، یہ MRS کی عدالت تھی جہاں تم بیان دے رہے تھے۔ یہ عدالت تمہیں سزائے موت سناتی ہے۔ محسن نے کہا، تم چاہو تو کلمہ پڑھ لو، سزائے موت کے فیصلے پر ابھی عمل درآمد ہوگا۔ ڈاکٹر شاہ نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی گردن پر بھرپور وار کیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز ایسے سنائی دی جیسے خشک ٹہنی ٹوٹتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکا لیا اور اسٹول پر لڑک کے فرش پر گر گیا۔ اس کا جسم کرم میں بل کھانے لگا اور اس کا سر مدھی کا خیز انداز میں لڑکنے لگا۔ جب وہ ساکت ہو گیا تو میں نے کہا، اب ہم ایک جینون لاش لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر شاہ کے مشورے کے مطابق۔ اور چودھری دلاور، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہاں، اس سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، وہ تعاون کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ محسن بولا، کون سی بات؟ میں بھی یہی چاہتا تھا، تو نے اپنا فیصلہ بدلنے سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی۔ محسن بولا، بس مجھے اچانک خیال آیا کہ ڈاکٹر شاہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے جرائم کی سزا انتہائی سنگین تھی۔ اس سے پہلے کہ ایڈی کی بیوی یہاں آ کے کوئی سوال کرے، ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ محسن نے کہا، تابوت گیراج کی سائیڈ میں رکھا ہوا تھا، سڑک پر سے گزرنے والا کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈی کی بیوی نے گھر کے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اور محسن اسے اٹھا کے گیراج میں لے گئے۔ گیراج بنانے کا مقصد کار کو باحفاظت اندر کھڑا کرنا تھا، مگر ہم نے اسے ایک رات کے لیے اپنا بیڈ روم بنایا تو ایڈی کی بیوی نے گاڑی کو اپنے گھر کے سامنے سڑک کی سائیڈ پر پارک کر دیا تھا۔ وہیں ڈاکٹر شاہ کی کار بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر شاہ سے ہم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ تابوت کیسے لایا تھا۔ محسن نے کہا، ہم اسے کیسے لے جائیں گے؟ میں نے کہا، تابوت لے جانے والی گاڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایڈی کی بیوی کیا کہے گی، کیا سوچے گی؟ میں اسے بتا چکا ہوں کہ مریض کی حالت نازک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ ہم اس کی لاش واپس وطن ارسال کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسے شک ضرور ہوگا، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک کینسر کے مریض کے ساتھ یہاں آئے تھے، رات بھر قیام کیا، صبح مریض فوت ہو گیا۔ ہم نے تابوت منگوا لیا اور لاش لے کر چلے گئے۔ کینسر کے آخری سٹیج پر مریضوں کو گیراج میں نہیں رکھا جاتا، وہ مر جائیں تو اس کی اطلاع یہاں کے قانون کے مطابق کسی کو دینی تو پڑتی ہوگی، پولیس کو یا پیدائشی اموات کے کسی دفتر میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لاش اٹھا کے روانہ ہو جائیں۔ بات تیری بالکل ٹھیک لگتی ہے مجھے۔ اگر یہاں تابوت لے جانے والی سیاہ گاڑی آئے گی تو ایڈی کے پاس پڑوس کے بھی بہت سے لوگ دیکھیں گے۔ وہ ایڈی کی بیوی سے پوچھیں گے کہ کون مر گیا تھا جس کے لیے میت گاڑی آئی تھی۔ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سامان لے جانے والی کوئی بند گاڑی لے آتے ہیں۔ میں نے کہا، شاید وہ ایک تابوت میں بند لاش ڈھونے پر راضی نہ ہو، اگر اسے مناسب معاوضہ مل جائے تو اس میں کوئی قانونی قباحت نہیں، پھر کیوں انکار کرے گا؟ میں نے کہا، ہم اسے کہاں لے جائیں گے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے کہا، ہم اس کی تدفین نہیں کرا سکتے، اسے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے، کسی کولڈ سٹوریج میں نہیں رکھوا سکتے، اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آئیڈیا، محسن نے چٹکی بجا کر کہا، یہاں کفن دفن کا انتظام کرنے والے ادارے ہیں، یہ کاروباری ادارے انڈرٹیکر کہلاتے ہیں، کیوں نہ ہم لاش ان کے سپرد کر دیں، انہیں بتا دیں کہ ہم کس قسم کے انتظامات چاہتے ہیں اور تمام چارجز ادا کر دیں گے۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ان کا یہی بزنس ہے، وہ معمول کے مطابق سب بندوبست کر دیں گے۔ شک انہیں اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں، چودھری دلاور کا میڈیکل ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے جس سے ثابت ہوگا کہ موت کا سبب برین ٹیومر تھا۔ ڈاکٹر فریزر کی رپورٹ اور تھامس ہاسپٹل کا حوالہ انتہائی مستند ہے، لیکن سرٹیفکیٹ پر نواب خسرو جمشید کا نام ہے۔ کیا وہ میت سے اس کا نام پوچھیں گے؟ جب ہم جیسے دو معزز افراد فرانچ میں بتائیں گے کہ مرحوم کون تھا اور ظاہر ہم بے حد سوگوار بھی ہوں گے تو وہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ آخر اعتبار بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ قتل کے کسی بھی کیس میں یہ نہیں ہوتا کہ قاتل خود مقتول کو انڈرٹیکرز کے پاس لے جائے اور اس کی شاندار تجہیز و تکفین کا بل بھی ادا کرے۔ محسن کی بات معقول تھی۔ ہم نے ڈاکٹر شاہ کو تابوت میں ڈالا اور اس کو شریفانہ انداز میں لٹا دیا، اس طرح کہ گردن ٹوٹی ہوئی ہونے کے باوجود اس کا چہرہ اوپر کی طرف رہے، دائیں بائیں نہ ہو، اس کے پاؤں سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے ہوں۔ چشمہ پہنا کے میں نے ڈاکٹر شاہ کی آنکھیں پہلے ہی بند کر دی تھی، اب تابوت کے شیشے والے حصے میں سے صرف اس کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ہیڈی کی بیوی نے ابھی تک مریض کو نہیں دیکھا تھا، اس کی ملاقات صرف مجھ سے اور محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ڈاکٹر شاہ کی کار میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ ایڈی کی بیوی گھر سے نکلی۔ اس نے کچھ ایسا ہی لباس پہن رکھا تھا جیسے وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہی ہو۔ میں پہلے بچوں کو اسکول سے لوں گی، اس نے میرے سوال پر کہا، پھر میں ان کے لیے کچھ کپڑے خریدوں گی۔ آج سپہر مجھے ان کو ایک برتھ ڈے پارٹی میں لے جانا ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گی، پھر تو تم سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم بھی تو جا رہے ہیں۔ اچھا،
تم ایڈی کی واپسی تک نہیں رکو گے؟ میں نے کہا دراصل ہمارے دوست کی حالت زیادہ خراب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے فوراً واپس بھیج دیا جائے، وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر شاہ نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ شام کی کسی فلائٹ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور تم لوگ کیا کرو گے؟ وہ بولی ہم شاید واپس آ جائیں، ایڈی کی مدد کے بغیر ہم پیرس نہیں پہنچ سکتے، مگر اس کا کوئی دوست ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا، اگر وہ مان گیا پیسہ دو گے تو مانے گا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہم اس سے رابطہ کریں گے، تم اس کا فون نمبر دے دو۔ اس نے فون نمبر دے کر کہا اگر تم جا رہے ہو تو جاتے وقت گھر کے دروازے کو مکفل کر جانا اور گیراج کو بھی، چابیاں میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ جو کچھ تم نے ہمارے لیے کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ اسے مسکرا کے ہاتھ ہلائے اور گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ میں نے اندر جا کے ہائی جیک کو فون کیا اور اسے بتایا کہ اب شاید میں 1.5 گھنٹے سے پہلے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولا، میں اتنی دیر میں آئل اور فیول وغیرہ چیک کرا لوں گا، میں بس نکلنے ہی والا تھا، نکل گیا ہوتا تو پہلے ہی، مگر اس چڑیل کے چنگل سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ کسے چڑیل کہا ہے تم نے؟ میں چڑیل ہوں؟ پیچھے سے آواز آئی۔ ہاں تم چڑیل ہو، ڈریکولا ہو، خونی چمگادڑ ہو، چمٹ جاتی ہو تو جان نہیں چھوڑتی ہو جان لیے بغیر، وہ چلا کے بولا۔ پھر آج ایسا ہی ہوگا۔ ان کی گفتگو جاری تھی، ہائی جیک نے ریسیور کو کریڈل پر نہیں رکھا، شاید ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، چنانچہ میں ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ گفتگو کچھ دیر بعد صرف بالغوں کے لیے ہو گئی تو میں نے ریسیور رکھ دیا۔ محسن کو ٹرک لانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ ٹرک ڈرائیور ایک مریل اور منحوس شخص والا بوڑھا تھا جس کے منہ سے اس وقت بھی شراب کی بو آ رہی تھی۔ شاید وہ کام اسی لیے کرتا تھا کہ اسے شراب پینے کے لیے پیسے ملتے رہیں۔ جتنی دیر میں محسن نے اور میں نے تابوت کو ٹرک کے پچھلے حصے میں لوڈ کیا، وہ بے نیازی سے اپنی جگہ بیٹھا وقفے وقفے سے ایک بوتل کو خالی کرتا رہا۔ یہ اس طرح شراب پی کے گاڑی چلاتا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ یا چالان نہیں ہوتا؟ غالباً شراب اس پر اثر نہیں کرتی، ورنہ چالان اور حادثات ہوتے رہتے ہوں گے۔ ٹرک کی حالت سے تو ایسا ہی لگتا ہے، محسن بولا۔ میں نے آگے جا کے اس سے سوال کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے شراب پی کے ڈرائیونگ کرو گے؟ اس نے گھرا کر کہا 10 سال سے کر رہا ہوں، آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ٹرک میں سے 2 لاشیں اتاری جائیں، ان میں ایک تمہاری ہو۔ میں نے کہا میری بلا سے تم شراب پیو یا زہر؟ محسن نے کہا تمہارا چالان ہو گیا پھر تو جرمانہ میں ادا کروں گا، جیل میں جاؤں گا، لائسنس میرا منسوخ ہوگا، تم کیوں پریشان ہو؟ یہاں کفن دفن کا کون سا اچھا ادارہ ہے؟ تم کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ وہ بوتل سے ایک گھونٹ لے کر بولا۔ اس پر میرے جواب کا انحصار ہے، 200 پاؤنڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈ تک، تم جتنا چاہو مردے کو یا خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ چلو یہ معاملہ ہم خود طے کر لیں گے، تم وہاں چلو جہاں لوگ شریف ہوں اور جگہ زیادہ دور نہ ہو۔